کے بعد آنے والی ادیبوں تک کتنا بڑا حلقہ انہوں نے پیدا کیا. یہ حلقہ حضرات ایسے لوگوں کی بابت باتیں بہت کی جا سکتی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جو فراق صاحب نے کہا تھا کہ ہم اس کو یاد رکھیں اور ان لوگوں کو محبت کی نظر سے دیکھیں، کیونکہ بقول فراق آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی. ہے لوگوں، تم نے فراق کو دیکھا ہے، تم نے فراق سے باتیں کی ہیں. تم نے فراق کو دیکھا ہے، تم نے فراق سے باتیں کی. تو لوگوں، ہم نے قاسمی صاحب کو دیکھا بھی ہے اور ہم قاسمی صاحب سے باتیں بھی کریں گے، اور ہم بھی یہ کہیں گے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قاسمی صاحب کو دیکھا ہے اور ہم نے آپ سے باتیں کی. میں سر درخواست کروں گا کہ آپ تشریف رکھیں. ہم اور یہاں بولنا چاہتے ہیں، یہاں بول رہا ہوں، پھر ان کا مائک کرنا چاہتا ہوں. احمد شاہ صاحب جو ہے نا، اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے جن نہیں دیکھے تو شاہ صاحب کو دیکھا. یہ ایسی شخصیت ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا، آج تک ان کے خلاف کوئی قرارداد عدم اعتماد نہیں. آج میں لاہور کے کردار ہیں بہت سارے، اور ابھی گلردا شاہ سے مامیر سے بات ہو رہی تھی کہ میرے ڈرامے اور دوسری چیزیں بھی، کالموں میں بھی کردار نگاری مجھے زیادہ شوق ہے. اور چنانچہ لاہور میں بھی اتنے کردار مزے کے ہیں کہ ان میں سے جو بہت مزے کا کردار ہے مجھے سمجھ نہیں آتی میں اس کا نام کیسے دوں. نام بڑا عجیب ہے. اس کو حاجی حرامدہ کہتے ہیں. وہ ایروز سینما گوہر منڈی میں اس کا باہر چنے بیچتا تھا، فوت ہو گیا تو. اور اپنی باتیں جو تھی نا، جس کی وجہ سے یہ اس کے چنے بھی آپ نے مجھے کھلائے اور اس لطیفے کے ساتھ جو بھی آپ اس کی وجہ سے ہی اس کو یہ نام دیا گیا تھا. اور بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے فلم ساز صرف اس کی یہ باتیں سننے کے لیے اس کے پاس جاتے تھے. ایک دفعہ شہزاد احمد گئے وہاں تو انہوں نے ایک پلیٹ شادی کی اور ایک نان دیا. جب پیسے دینے لگے تو حاجی کہنے لگا نہیں شہزاد میں پیسے نہیں دے. ہم نے دیکھو حاجی یار، دوستی اپنی جگہ پہ، کاروبار اپنی جگہ پہ، تم پیسے دو. وہ کہیں میں نے کہا نا شہزاد یار میں نے نہیں دینے پیسے. جب زیادہ زور دیا شہزاد نے تو حاجی کہتا ہے دیکھ شہزاد بات یہ ہے کہ اگر شام کا وقت ہے، اگر تو نہ آتا میں نے یہ کتوں کو ہی ڈالنا. آپ نے نام سنا ہوگا حسن طارق کا، وہ بھی اس کے دوستوں میں سے تھے. اندازہ لگایا چنے بیچنے والا اور اس کے دوست کیسے کیسے. تو ایک دن حسن طارق اس کے پاس آئے، کہنے لگے حاجی میں نے سنا کہ تم مجھ سے ناراض ہو. کہنے لگے نہیں جی آپ اتنے بڑے فلم ساز، میں غریب چنے بیچنے والا، میری آپ کی کیا ناراضگی ہو سکتی ہے. کہنے لگے نہیں مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ حاجی تم سے ناراض ہے. اصل ہے کہ میں ناراض نہیں ہوں. ہاں آپ جو فلم بتا رہے ہیں نا ابھی، وہ جب بن جائے گی، سینموں میں لگے گی، فلاپ ہوگی اور میرے سامنے آپ چنے بیچیں گے تب میری آپ اندازہ لگائیں کیسا کمال کا وہ کریکٹر. ایک اور کریکٹر تھا وہ بھی بہت ہو گیا، مولوی گوتم اس کا نام تھا. اس نے فلموں میں چھوٹے چھوٹے کردار بھی کیے. اس کے بھی دوستوں میں شاید سیف الدین سیف بھی اس کے دوست. سیف صاحب کی کتاب آئی تو انہوں نے اپنے دوستوں کو کتاب دی کہ مولوی گوتم کو بھی دی. اب مولوی گوتم کو بڑا پسند کی، سب کو کتاب دی اور مجھے نہیں دی. ایک مہینے کے بعد کہنے لگا سیف صاحب یہ آپ کی کتاب آئی ہے اور کسی نے پوچھا تک نہیں، یہ غلط بات ہے، میں تو آپ کو ٹریٹ دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہاں چلے کرو. اس نے پھر 25 لوگوں کو اپنے گھر آئی گلردا ادھر آئی. اس نے پھر مولوی گوتم نے 25 لوگوں کو اپنے گھر کھانے پہ بلایا.
बड़ा आला मुरव्वन मज़ेदार खाना। उससे पहले उसने बाजार से सैफ साहब की किताब खरीदी, उसके सफ़े लेकर रखी है, नीचे पापों वाला था, उसको किताब दी कि मैं पान मंगवाऊंगा, इसमें पान में तुमने भेजा। खाना हुआ बड़ा आलीशान खाना। उसके बाद वो स्वीट डिश भी आई, तो कहने लगा चाय चलेगी, उन्होंने कहा नहीं चाय पी लेते हैं, कश्मीरी चाय पिलाई उनको। पान के यहाँ नहीं खाते पान। अब वो कहा जाए नीचे बिल्ले से पान लेके आया, पान लेके आया। सबसे पहले इसने क्या साहब 1 महीने में आपकी किताब को फुटपाथ पे पहुंच गई है, ये देखे लोग इसमें पान बांध के भेज रहे हैं। उन्होंने फिर इतनी मोटी मोटी गाली इसको दी, मुझे किताब ना देने का ये नहीं था कि मैंने किया। अच्छा, अब ये तो हो गया ना जो एक करेक्टर है। उसके अलावा जो हमारे जूनियर्स भी हैं ना, शायर व दीनों में भी एक से बढ़कर एक जुमलेबाज है। एक दफ़ा मैं इफ्तिखार आरिफ आली साहब और पता नहीं कौन कौन लोग खड़े थे, अमजद इस्लाम भी, तो एक नौजवान आया तो अमजद इस्लाम से कहने लगा कंगी होगी आपके पास। अब अमजद बेचारे के सर पे बाली कोई नहीं, लेकिन वो कंगी लगता है। उसने कंगी निकाल के उसको दी, उसने बात बना के कंगी वापस की। अब जब कहते हैं यार यहाँ कितने सारे लोग थे, तुमने कंगी मुझसे क्यों मांगी? कहना जी आपकी कंगी जरा साफ होती है। और मुनीर न्याजी से बड़ा तख्लीकी जुमला लिखने बोलने वाला भी कोई नहीं होता। वो था ही बहुत बड़ा, मेरा तो फेवरेट है, लेकिन जुमला भी वो ऐसा करता थे मुनीर न्याजी। सबसे पहले मैं अपना एक वाक़या सुनाता हूँ। बाहर से मेरा एक बंदा आया और स्कॉच की बड़ी बोतल मेरे लिए लेके आया। मैंने कहा यार मैं तो पीता नहीं। क्या मुझे उसने समझा कि शायद ये मुझसे छुपाना चाहता है। उसने चले आप रखें, किसी को दे दें। मैंने रख ली। अब मैंने सारे शहर में नजर डाली तो सबसे ज़्यादा डिजर्विंग केस मुझे उस जमाने में मेरे पास मोटरसाइकिल होता था, जुलाई का महीना। अब उसमें एक पंजाबी का एक जुमला ऐसा है जिसका तर्जुमा मुमकिन नहीं है मेरे लिए, पर जो एंजॉय कर सके उसे वो कर लेंगे। तो मैंने एक दोस्त को पीछे बिठाया, मोटरसाइकिल की लू चल रही है और मैं टाउनशिप पहुंचा। उसने मुनीर ने जब बोतल देखी तो अपने मखसूस लहजे में अता तू तैयब है और उसी वक्त अंदर गए मुनीर खोल के शुरू कर दी। मेरे साथ जो गया था ना उसने मुझे बोली मारी कहना नहीं मैं भी थोड़ी सी, मैं भाई साहब इसको भी थोड़ा सा। पता क्या कहता है यार तुम, उसका तर्जुमा नहीं हो सकता, यार तू आधे मंग पाती है मंग पाती है और फिर एक दफा तो जो थे हमारे शहीद साथी कश्मीरी मुनीर न्याजी से कहने लगे कि मुनीर यार बड़ा जी चाहता है दरिया का किनारा हो और मुतरबा हो और साथी हो, ठंडी हवा चल रही हो। मुनीर कहता था ये सब कुछ हो तुम ना हो। अच्छा, और ये तो हो गया ना इनका आपस में लोगों का, यानी लाहौर ये इतने अजीबो गरीब है, ये मंसूब लगता है, मुझे लगता है ये मनगढ़ंत वाक़या है। एक बार मज़े का है, वो एक बाजार पे गया, जाकर उसने दुआ की कि मैंने अपने बेटे को बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करके दुबई भेजा है, तो बाबा जी आप दुआ करें कि वो वहाँ उसी तरह सेटल हो जाए जैसे आप लाहौर में आकर सेटल हो गए। और लाहौरी किरदार होते हैं ठंडे खान, बदमाश बनते हैं बिल्कुल। इसी तरह एक बदमाश भी गया बाजार पे, तो वहाँ जाकर उसने बड़ी दुआ मांगी, दुआ मांगी जब जाने का दरवाजे से फिर वापस आया, हमें इस काम के लिए दोबारा ना आना पड़े।
اسی طرح احمد قاسمی میرے بزرگ اور بے پناہ محبت کرنے والے، اور رمضان کا مہینہ تھا تو اب ظاہر ہے کہ ندیم صاحب کی عمر اس ماشاء اللہ 80+ تھے، تو وہ دروازہ بند کر کے چائے پی رہے تھے اور باہر نہ انہوں نے پیر کو کھڑا کیا ہوا تھا کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے دروازے کو ٹھوکر ماری اور اندر آ گیا ایک مولانا، اتنی بڑی داڑھی، ان کی دستار ایسکن پہنی ہوئی، ہاتھ میں چھڑی، اور وہ آتے ہی نہ، آپ اتنے بڑے دانشور ہیں، ادیب ہیں، پیرزادے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں آپ چائے پی رہے ہیں۔ چپراسی کو بلائے، اسے کہ ایک کپ اور لے کے آئے۔ آپ کو دیکھا تھا ایسے ایسے ایک مولانا مجھے یاد آ رہے ہیں، دونوں کا نام میں نہیں لیتا، وہ بھٹو صاحب کے زمانے میں ان سے وقت لے کے سیکٹری سے ان کے ملنے کے لیے گئے، وہ اور اس کے یہ اور ہے بتانا، تو اب اس نے ایک گھنٹہ باہر بٹھا دیا ان کو، میں نے اس پہ کالم بھی لکھا تھا میں نے، تو اب اس میں باتیں کرنے لگے کہ یار دیکھو ہمارے جو اکابر تھے بادشاہوں کے دروازے پہ آتے تھے اور وہ ٹائم لیتے تھے، ہم جو دنیا کے کتے ہیں ہم آئے ہوئے ایک گھنٹے سے باہر بیٹھے ہیں اور یہ ہمیں بلا نہیں رہا۔ خیر گھنٹے کے بعد اس نے بلایا، وہ چلے کے اندر واپس آئے تو پھر یہی بات کر رہے تھے، شرمسار ہو رہے تھے کہ میں کوشش کر کے بھٹو صاحب سے ملوں گا اور انہیں کہوں گا کہیں 4-5 مربع مجھے الاٹ کر دے جہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کروں، یہ دنیا کتی ہے۔ میرے کالم کا بات بھی یہی لگی، یہ دنیا کتی ہے۔ تو صاحب میں نے بتایا آپ کو کہ ہاں ہمارا دوست خالد احمد مرحوم، یہ بھی بڑی کمال کی چیز تھا۔ ایک دفعہ ہم لوگ امریکہ سے آ رہے تھے تو پیرس ایئرپورٹ پہ جب رکنا تھا وہاں، تو ایک جگہ پہ بہت سارے لوگ جمع تھے کسی بندے کے گرد، تو پتہ چلا عبدالقادر بورڈر سے تھا ہمارا، وہ تھا اور اس کے مداح سارے کھڑے تھے۔ اس کی جو مظلوم ہوتی تھی خالد کی، وہ گرتی رہتی تھی، اوپر کر اٹھا کر تو یہ سلسلہ مجمع کو چیرتا ہوا مظلوم اوپر کرنے کو شروع گیا عبدالقادر کے پاس۔ اب اس کے سارے مداح کھڑے ہیں، اس سے لے رہے ہیں اپنا سارے آٹوگراف۔ کہتا عبدالقادر آپ اکثر آتے رہتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہوگا واش روم کدھر ہے۔ اس نے کہا یار تم بڑے کام کی آپ کی مطلب یہ ایک یادیں ہیں میری بہت ساری، اور ان میں سے ایک بیٹھا ہوا میرا دوست یہاں عزیر، اس کی ایک عادت ہے جو بڑی اچھی عادت ہے، ہر وقت موقع کوئی موقع ہو اس میں یہی کہتے رہنا اللہ تعالی شکر، اللہ تعالی شکر، اللہ تعالی شکر، ہر وقت اس کی زبان میں یہ ہوتا ہے۔ ایک فتیقی میں گئے جنازہ ہے جس نے بابا نے اللہ تعالی شکر، یہ اس دن پٹتے پٹتے بچا۔ میں نے اسے کہا یار فار گاڈ سے اللہ کو اتنا نہ یاد کیا کہ وہ کس نے کہا تھا، وہ ضیاء الحق کے زمانے میں دلدار بٹی کمپیرنگ کر رہا تھا جی، تو وہ جو تھے ہمارے بہت بڑے قوال جو اللہ کہتے تھے، تو تھوڑی دیر بات کرے اللہ، اس سے لوگ ہنس پڑے اور اس کی کمپیئر خراب۔ جب 2-4 دفعہ انہوں نے ایسے ہی کہا اللہ، صاحب آپ اللہ کو اتنا یاد نہ کیا کرے، یہ نہ ہو کسی دن اللہ آپ کو اپنے پاس لے۔ اس کے بعد صابری صاحب نے بڑا صبر کیا اور وہ آرام سے بیٹھے رہے۔ اچھا ایک کوئی منیر نیازی کی میں بات کر رہا تھا، فیصل آباد میں مشاعرہ تھا، وہاں میں منیر نیازی، ریاض مجید، انور محمود خالد مرحوم، یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو منیر کہہ رہے تھے کہ عورتیں بڑی ظالم ہوتی ہیں، میرے گھر میں سانپ نکل آیا، اب وہ سانپ کو بھی رومینٹیسائز کر رہے ہیں پلیز صاحب، ہوا چل رہی تھی، کالا سانپ ایسے لہرا رہا تھا، لیکن میری بیوی بڑی ظالم، اس نے ڈنڈا اٹھایا ہوگا۔ ریاض مجید کہنے لگا منیر صاحب اس نے سوچا یہ گھر میں ایک ہی ہونا چاہیے۔
نے ہمیں واپسی پر اپنی کار میں لے کے جاتا تھا. ندیم شاید نام تھا اس کا. تو اس کو کوئی کام پڑ گیا تو اس کی بجائے ایک اور ملک ندیم تھا اور وہ بڑا بتا تھا. منیر صاحب کل گئی میں لے کے جاؤں. ناظر منیر صاحب بھی خان اگلی سیٹ پہ بیٹھ گئے. میں اور منیر میں اور زاہد میرے ساتھ تھا. ہم پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئے. اب اچھا اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں. اس میں ایک لفظ آئے گا جس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. بدتمیزی کا لفظ ہے. وہ شریف گنجائی اور منیر نیازی جھانک جا رہے تھے مشاعرے میں. تو ہر 20 منٹ 25 منٹ کے بعد منیر صاحب گاڑی رکواتے تھے اور جھاڑیوں میں چلے جاتے تھے. تو اب شریف صاحب بیچارے شریف گنجائی ویسے یہ اب 1 گھنٹہ ہو گیا 2 گھنٹے ہو گئے سفر کو. تو منیر صاحب پوچھتے ہیں کہ شریف صاحب جان کتنا رہ گیا؟ کل کے بعد 2 جھاڑیاں ہو گئی. یہ جو میں واقعہ سنا رہا تھا آپ کو وہ اپنا واپسی میں وہ جو ملک ندیم صاحب تھے. اب وہ ہم کار چلا رہے تو کار میں بیٹھتے منیر صاحب کہتے ہیں یہ وہ خبیث آدمی ہے جس نے مجھے لے جانے سے انکار کیا تھا. میں کہہ رہا ہوں منیر صاحب خدا سے ڈریں گے تو بہت ہی آپ سے پیار کرنے والا. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر کوئی گھنٹے کے بعد میرے خیال میں یہی وہ خبیث ہے. اصل میں وہ فیصلہ بازی ان کی لگتا تھا جیسے ذاتی پٹھیاں ہیں ان کی. انہوں نے ساتھ بھی سامان بڑھا دیا ہوا تھا بار. تو میں نے پھر کہا میں منیر صاحب خدا سے ڈرے آپ کیا کرتے ہیں؟ خیر آگے ایک جگہ پہ انہوں نے کوئی جھاڑی نظر آئی. انہوں نے گاڑی رکوائی اور جب وہ ڈران تھی وہ کہیں بیٹھے تھے الٹباری لگ گئی پاؤں جھاڑیوں میں اور سر جو تھا وہ نیچے. جب کچھ 5-7 منٹ ہو گئے جب واپس نہیں آئے تو مجھے تشویش ہوئی. میں نے کہا اللہ خیر کرے پتہ نہیں کیا ہوا ہے. تو میں گیا نیچے تو میں نے یہ عالم دیکھا پاؤں اوپر ہے سر جو ہے وہ نیچے اور ایک سائیکل والا بھی پاس کھڑا ہے. اس نے سمجھا کہ ہم نے مار کے پھینکا ہے. وہ گھڑی اتارنے کے لیے وہ گھڑی وغیرہ اتارنے کے لیے وہ وہاں کھڑا تھا. خیر اچھا میں نے جب یہ عالم دیکھا تو میری ہنسی نکل گئی. اچھا دیکھیے کتنا اس کے باوجود ہوش میں. خیر ہم نے اٹھایا ان کو. اٹھا کے گاڑی میں بیٹھتے ہی مجھے کہتے ہیں منیر صاحب تو ہنسیا کیا اس کو؟ پھر کہتے ہیں یہ وہی خبیث آدمی ہے جس تو یہ کردار ہمارے لاہور کے چاہے وہ ادیب ہوں چاہے ادیب نہ ہوں لیکن ایک ظریفانہ پن جو ہے وہ ان کے ہاں آپ کو ضرور نظر آئے گا. اور آخر میں آپ کو ایک یہ بہت وائرل بھی ہوا ہے یہ لیکن وہ ایسا ہے کہ مجھے کوئی سنانے میں بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو اپنا طالب علمی کا واقعہ سناتا ہوں. ایم یو کالج میں پڑھاتا تھا. بڑا بھی مجھ سے تھا. ایم یو کالج اس زمانے میں بڑا ہی بدنام کالج تھا. یعنی گنڈے وغیرہ مشہور تھے وہاں کے. ہمارے سامنے لیڈی مکلیگن کالج بھی ہوتا تھا. تو عموماً ہم طالب علم میں تو شامل نہیں تھا. گیٹ کے باہر کھڑے ہوتے تھے. میں تو دھوپ سے کھڑکی کھڑا ہوتا تھا. وہ ایک دن میں مختلف سوسائٹی کا تھا کسی کا پریزیڈنٹ کسی کا کچھ. ایک انجمن نمرود اردو بنائی تھی جس کا میں سیکرٹری تھا. لوگوں نے اس کا نام انجمن نمرود اردو. تو میں نے مشاعرے کا اہتمام کیا اور اس زمانے میں جو صف اول کے شعراء فیض صاحب ندیم صاحب منیر صاحب قدیر صاحب ان کے جا کے پاؤں پڑھ کے کہا کہ جی یہ کالج میں مشاعرہ ہے اور پیسہ دینا کوئی نہیں ہے. اور میں نے خود وہ لئی نہیں ہوتی اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں وہ ڈور میں رکھ کے اور سائیکل پہ رکھ کے پورے شہر میں جہاں جہاں میں نے پوسٹر لگائے. چنانچہ وہ اس کے بعد میں جس شام کو مشاعرہ تھا میں ہمارے پرنسپل تھے دلاور حسین. اچھا وہ صرف پنجابی میں بات کرتے تھے یا انگریزی میں. اردو میں بالکل بات نہیں کرتے تھے اور کریکٹر تھے بڑے لاجواب قسم.
تو میں نے کہا میں نے سر وہ کالج کا لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنے کی اجازت دے. کہڑا کالج؟ میں کہ ایم اے کالج. کہڑا ایم اے کالج؟ میں کہ جہاں مشارہ کہاں؟ میں کہ سر آپ کے کالج میں آپ سے اجازت لی ہوئی ہے, وہ اس کے لیے تھا. برخوردار نہیں ہو سکتا. میں اگر کوئی میرے کالج مشارہ کراوے تو میں انہوں چھڑا ایک ہی بکواس ہے. ایک شاعر آتا ہے آن کے کہتا ہے عرض کیا ہے, دوسرا آتا ہے کہتا ہے عرض کیا ہے, تیسرا کہتا ہے عرض کیا ہے. میں بھی عرض کی تو نہیں ہوگا مشارہ. اب آپ سوچیں کہ میرے دل پہ کیا بیتی ہوگی کہ جس نے اتنی محنت کی ہو. تو اب رات کو جناب کو مشاعرے کا ٹائم تھا, سینکڑوں لوگ ہم نے گیٹ بند کروا دیے اور اپنے کلاس فیلو کو میں نے کہا تم بکری بنو. اس کی کمر پہ کھڑے ہو کے میں دیوار پہ چڑھ گیا. آپ کے وہ ہجوم جو تھا منتظر تھا کہ گیٹ کھلے. میں نے کہا میں بڑے افسوس کے ساتھ آپ سب کو اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ کالج کے پرنسپل تو پروفیسر دلاور حسین قضائے الہی سے انتقال. چنانچہ ان کے سوگ کے مشاعرہ جو ہے وہ کینسل کر دیا گیا. چنانچہ ظاہر ہو گیا کہ وہ سارے کفے افسوس بند کر کے واپس چلے گئے, بلکہ ان میں سے کئی تو ان کے گھر بھی پہنچ گئے تھے. اگلے دن ظاہر ہے پرنسپل صاحب نے مجھے بلا لیا. وہ تنوں بڑی خوشی ہوئی سی میرے انتقال کی خبر دس. میں کہتی سر میری مجبوری سی. کی مجبوری سی تیری؟ میں کہ اگر میں ٹاڈے انتقال دی جھوٹی خبر نہ آج میرے انتقال دی سچی خبر نہیں. انہوں نے مجھے 2 سال کے لیے کالج سے نکال دیا. اچھا میں بڑا پریشان. تو دوست کہنے لگے نہیں یہ بڑے رحم دل ہیں, تم ہفتے 10 دن کے بعد جا کے معافی مانگ لینا. میں چلا گیا جی. ہفتے کے بعد میں نے سر معاف کر دیں. اچھا تھانہ پرانا انارکلی جو ہے اس کے ایس ایچ او کی سفارش کروا سکتے ہو؟ میں کہا سر وہ میرا واقف نہیں ہے. اور جو سب انسپیکٹر ہے اس کی سفارش کروا سکتے ہو؟ میں نے کہا سر وہ بھی واقف نہیں ہے. حوالدار؟ میں نے کہا سر وہ بھی واقف نہیں ہے. سپاہی؟ میں کہا وہ بھی واقف نہیں ہے. برخوردار جیوجی تیری حرکتہ نے سارا تھانہ تیرا واقف تھوڑا. اس کے بعد کہتے ہیں اچھا میراج دین کی سفارش کروا سکتے ہو؟ میراج دین چپراسی تھا جو باہر سٹول پہ بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا جی کرا سکتا ہوں. باہر گیا میں نے کہا میراج دین اٹھو یار میری سفارش کرو. وہ کہتا نہیں سر میں نے اٹھو. میں زبردستی اس کو پکڑ کے نا اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نا میں نے کونی اس کے یاد کی. اور وہ چپ بولنے لگا. میں نے کونی میں کہتا سر معاف کر. یہ صاف تھا اس کے منہ سے نکلا. کہتے اچھا میراج دین جو تو کہنا پھر میں معاف کر. یہ اپنا میں وہ اسلامک سوسائٹی کا بھی تھا تو میں نے علامہ علاؤالدین صدیقی کو بلایا. تو میں نے کہا ان کے بعد میں نے 150 روپیہ منظور کر دے جو چائے کی بات میں دعوت ہوئی ہے. بالکل 150 روپیہ کا دل. میں کہا سر وہ چائے کا ساتھ برخوردار تم یوں کرو. میں شرح اردو میں بتا رہا کہ برخوردار تم یوں کرو, تم چھاؤنی جاؤ سائیکل پکڑو اور یہ 1.5 روپیہ میرا نام لینا. وہ 1.5 روپے میں تمہیں 6 پیسٹریاں دے گا. وہ تم پیسٹریاں فنکشن کے بعد میرے سامنے رکھ دینا. کوئی پروفیسر میرے سامنے سے نہیں اٹھائے گا. علامہ علاؤالدین صدیقی سے لوگوں میں علامہ صاحب کھائیے. وہ کہیں گے شکریہ. میں کہوں گا نہیں علامہ صاحب ایک تو کھائیں. برخوردار ایک کو کھان کے 5 تم کھائیں. 1.5 ایسے ایسے کریکٹر کے لیے اس میں پرنسپل بھی شامل ہے, حاجی حرامدہ بھی شامل ہے, اور بھی گوتم بھی شامل ہے, منیر نیازی بھی شامل ہے. پورا ایک. اور آخر میں جو ایک بہت وائرل ہوا میرا لیکن خود مجھے بھی اس کا بڑا مزہ آتا ہے. ہمارے وزیر آباد میں ایک علامہ صاحب تھے اور وہ
جو ہوتے تھے نا نیا کاروبار کو شروع کر رہا ہے یا کوئی اور, تو جمعے کے خطبے اپنی تقریر کے دوران وہ اس کا اشتہار بڑے طریقے سے چلا دیتے تھے. تو وہاں ایک سینما تھا, وہاں یکے والی فلم لگی ہوئی تھی. تو وہ سینما کا مالک آیا کہ میرا سر اس جمعے کو آپ نے یکے والی کا اشتہار دلانا. وہ مولانا کہنے لگے حضرت آپ کیا بات کرتے ہیں, مشکل کام کرنا جی, پیسے بھی بڑے ٹھیک ٹھاک. ان کا نام لوگوں نے علامہ کمرشل سروس رکھا ہوا تھا تو مان گئے. اب انہوں نے جمعے کی تقریر جو آغاز کی وہ جزا سزا سے شروع کی کہ گناہ گاروں کے ساتھ کیا ہوگا. جتنے ہولناک مناظر ہو سکتے تھے ان میں بھی کچھ اضافہ کر کے انہوں نے وہ بیان کیے اور پھر کہا مجھے پتہ ہے میری باتوں کا کوئی فائدہ نہیں, آپ لوگوں نے یہاں سے فارغ ہو کے سیدھا یکے والی دیکھ لیں. کیونکہ بتایا گیا ہے کہ مسرت نذیر کے ڈانس بڑے اچھے ہیں, بلیک ہو رہی ہے, آپ نے پہلے جا کے لائف میں میری کون سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ. اور جتنے لوگ آپ کے لیے آئے, آپ کچھ اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں, کچھ شعر سنائیں. ایک ساتھ تھے وہ بالکل منفی ذہن کے, کوئی پازیٹیو بات نہ ان کو اچھی لگتی تھی, نہ وہ سنتے تھے نہ سناتے تھے. منفی خبروں کی فیکٹری تھے سناتے رہتے. وہ تھڑے بڑے ہوتے تھے نا شہروں کے اندر جو ہے مکان کے بعد تھڑے بڑے, وہ تھڑے پہ بیٹھ کے تو بہت سارے ہوتے ہیں وہ جی شیخانی کو بھی چلو جی اسی بھی کیا بیٹھا والے ہیں کی بات کریے ساری دنیا رات دی, اس طرح کی بات وہ کرتے رہتے تھے بیٹھ کے. اور خاص طور پہ اس دن وہ بڑے سرگرم ہوتے تھے جس دن میٹرک کا رزلٹ آنا ہوتا تھا. ایک دفتر میں ان کا واقف تھا جو بورڈ کے دفتر میں, 3 دن پہلے جا کے وہ پتہ کرتے تھے کہ اس محلے کے جن لڑکوں نے میٹرک کا امتحان دیا تھا ان میں سے فیل کون ہے. پاس کا نہیں پوچھتے تھے, فیل کا پوچھتے تھے. اب وہ اس کے بعد معلومات لے کے آ جاتے ہیں. پھر رات کا تو آپ کو پتا ہے کہ یہ جو قصبے ہوتے ہیں یہاں لوگ 8-9 بجے تک سو جاتے ہیں اور رات کے 1 بجے جا کے دستک دیتے. وہ سارا گھر چالو تھا اور وہ گھر کا جو سبرا ہوتا ہے اوپر وہ بالکنی میں سے دیکھتا, نیچے شیخ صاحب کھڑے ہوتے ہیں. یہ نیچے سے کہتے ہیں شیخ صاحب منڈا فیل ہو گیا جی. اس کے بعد اس منڈے کی چیخوں پکار سنائی. پھر وہاں سے اگلے گا چودھری صاحب منڈا فیل ہو گیا جی. اس کے بعد پھر سحر کے وقت پورے سکون کے ساتھ جا کے ہو جاتے تھے سارے لوگوں کی نیندیں حرام کر کے. میرا بھی ایک کریکٹر ہے, اس کا میں نے نام رکھا ہوا غمگین سلیمانی. وہ کوئی اگر بلکہ آج کا کالم ہی میرا اس کے حوالے سے, وہ بھی کوئی اچھی خبر نہیں سناتا. وہ پاکستان کا بھی ذکر کرے گا, ہر ایک سے پوچھے گا پاکستان بچ جائے گا. میں نے اسے کہا یار بات سنو, یہ تم اس طرح کیوں ذکر کر رہے ہو. کہنا نہیں پاکستان مجھے اپنے بچوں سے زیادہ عزیز ہے. میں نے کہا اگر بچوں سے زیادہ عزیز ہے, تمہارا بچہ اگر بیمار ہو کیا تم ڈاکٹر سے جا کے پوچھو کہ میرا بچہ مر جائے گا, بچ جائے گا. کہنا نہیں تو میں نے کہا پھر نہیں کہا تمہیں کیوں مطلب پاکستان کا ذکر کر رہے ہو تو بارہ جی کوئی دوست کوئی سوال کوئی بات کو پوچھنا چاہیں. ہم لوگوں نے 10 سال ضیاء-ال-حق کو برداشت کیا. ضیاء-ال-حق نام اس کا آسانی سے کہتے رہے. مجھے عطاء-ال-حق کہتے ہوئے پتہ نہیں کیا پڑا. کوئی عطا محمد کہتا ہے, کوئی عطاء-اللہ کہتا ہے. میری ایک سیکٹری تھی, اس کو 3 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ میں عطاء-اللہ ایسا خیر بھی نہیں ہوں. اس کو بڑی حقیقت کا احساس ہوا کہ میں کس کی ملازمت کرتی رہی. ابھی یہ پچھلے ہفتے ایک بہت بڑا مزیدار واقعہ ہوا. میں اپنے بیٹے کے ساتھ بینک گیا ہے. اچھا وہ بیٹا باہر تو میں اندر چلا گیا تو واپس آیا تو بیٹا ہنستا ہے, کہتا وہ آج تو اور ہی کمال ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا میں نے پڑھا تو ایک گارڈ دوسرے گارڈ سے کہتا تھا انہیں جانتے ہیں آپ؟ جاہل ہی رہے نا. کون تھا بھائی؟ عطاء-ال-حق قاسمی تھے, قمیض میری کالی.
کوئی سوال کچھ سر وہ ایک مدنی تکیے پہ آپ نے لکھا وہ میں نے اس طرح کے بے شمار لکھے ہیں. لکھنے میں وہ سہولت ہوتی ہے. وہ موٹر سائیکل پہ ڈبل سواری والا اصل میں کہ آپ جب دو مدنی بھائی موٹر سائیکل پر بیٹھیں تو درمیان میں یہ مدنی تکیہ تو میں نے اس پہ بہت نکالا. میں نے کہا کہ وہ کئی دفعہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں میں, لیکن وہ پڑھنے کے بعد میں ایک دوست کے ساتھ بیٹھا پیچھے تو تھوڑی دور تک میں گیا تو میری ذہن میں یہ وہ غریب خیالات میں نے اسے کہا مجھے اتار دیا تو میں وہاں سے پیدل آ گیا یا وہ اس کا تھا ata-ul-Haq صاحب کا الیاس قادری صاحب مدنی چینل پر نہیں ان کے چھوڑے نہیں آپ نے کہا مجھے وہ یاد آ گیا. ata-ul-Haq صاحب نے ایک دفعہ ایک بیان میں کہا تھا کہ میں عالم رویا میں امام ابو حنیفہ کا شاگرد رہا 15 سال میں نے ان سے پڑھا ہے. اس پہ میں نے کالم لکھا تھا, یہ سپر یہ کیا تھا کالم. میں نے کہا جی کہ ata-ul-Haq صاحب کو یاد نہیں, میں بھی ان کا کلاس فیلو تھا اور ata-ul-Haq صاحب اس وقت بھی بہت جھوٹ بولتے تھے جس پر امام کو ان کے کام کو بڑھا کے اوپر طاہر اشرفی کو بٹھا دیا. بہت زیادہ جی, میری تو سب میں بڑا لکی ہوں جی اس معاملے میں کہ میرے سینئر بھی میرے دوستوں کی طرف بالکل. اور ایک دفعہ مشاعرہ تھا تو احمد راہی صاحب صدارت کر رہے تھے تو میں اسٹیج پر کے ساتھ بیٹھا تھا. مجھے کہنے لگے ٹھیک ہے میں صدارت کر رہا ہوں لیکن میں زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا, تو تم نے میرے بعد نہیں پڑھنا, میرے بعد پڑھنا ہے تم نے. میں یہ تو نہیں کر سکتا, کہہ کہ نہیں ایسے ہی ہوتا. اصل میں وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد باہر جاتے تھے پھر آ جاتے تھے. اس کے بعد میں نے یہ نہیں ایسے نہیں ہوتا, مجھے نوٹ پڑھو میں جا رہا ہوں. وہ گئے انہوں نے اپنا کلام سنایا. اب میرے ٹانگیں لٹکائیں بدتمیزی میں کیسے کر سکتے, لیکن بھارت ان کا حکم تھا. جا کے میں نے اپنا کلام سنایا اور کلام سنانے کے بعد میں نے آ کے کہا کہ کیونکہ میری حیثیت اب صاحب صدر کی ہے تو میں صاحب صدر کے طور پر رائی صاحب کو حکم دیتا ہوں کہ باقی اپنا وہ کلام سنائیں. انہوں نے آ کے وہ اپنا کلام سنایا کہ جی کیا شہر تھا. اب تو میں اپنے آپ کو بڑا وہاں تنہا محسوس کرتا ہوں, اس لیے کہ جو میرے افسر تھے وہ بھی چلے گئے, جو سینئر تھے وہ بھی چلے گئے, جو بہت ہر وقت جن کا ساتھ ہوتا تھا 24 گھنٹے کا وہ بھی چلے گئے. مجھے وہ شعر یاد آتا ہے پتہ نہیں کس کا ہے کہ مصیبت اور لمبی زندگانی بزرگوں کی دعا نے مار ڈالا. بڑی تنہائی محسوس ہوتی ہے کہ یہ سارے لوگ چلے گئے. چھوٹا سا سوال بنا. جب میں تھا نا جی چیئرمین اس وقت بھی آج کا میڈیا ایسے تھا. میرا یہ چھوٹا سا سوال ہے. ماشاء اللہ آپ اتنا ایسا ماشاء اللہ اتنا ایسا آپ شعبۂ تدریس میں بھی رہے اور ادیب و شاعر تو ہیں ہی آپ ماشاء اللہ. تو یہ سیاست کا کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا ایز اے ایمبیسڈر؟ اچھا جی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میں نے سیاسی کالم لکھے تو ضرور ہیں لیکن آنیسٹ ٹو گاڈ میں بالکل غیر سیاسی ہوں. مجھے سیاست میں لکھنا اچھا لگتا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ میرا شعبہ نہیں ہے. یہ مدر عباس کا شعبہ ہے, یہ اپنا سلیم صافی کا ہے, حامد میر کا ہے اور جو دوست ہیں. میں نے اس میں جب لکھتا ہوں مزہ ہی آتا ہے.
لیکن کبھی کبھی مجبور لکھنا پڑتا ہے تو لکھتا ہوں ادھر بھائی مجھے البتہ یہ ہے کہ بطور سفارت کا یہ میرے پسند کا کام تھا اور لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا سارا وہاں الحمدللہ میں نے ڈائریکٹ فلائٹ میں نے پہلی دفعہ آسکو تھی ان کا مطالبہ یہی تھا اور آپ کو میں نے روتا بھی میں نے دی ہے نا کتاب اس میں جو نائب وزیر خارجہ جو ہے نا وہاں کا ناروے کا میرے آزاد میں اس نے جو دی کتاب اس میں دیکھو میرے بارے میں اس نے کیا کرواتے بہت زیادہ الحمدللہ. اچھا اسی طرح میں تھا لمبر آرٹس کونسل کا چیئرمین تھا تو 8 سال میں رہا ہوں اور ہر سال انٹرنیشنل کانفرنس کرتا تھا رائٹرز انٹرنیشنل کانفرنس ہر سال اور لیکن میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا لیکن شاہ صاحب نے تو اچھا یہ ہے جی ہاں یہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ میرے سارے سینئر بھی میرے اب یہ اس میں سینئر موسٹ لوگ بھی جو ہیں ان کے خطوط ہیں اور جو میرے ہمسر ہیں ان کے بھی خطوط ہیں اس میں قاسمی صاحب کے بھی خطوط ہیں جمیل الدین علی کے بھی ہیں افتخار عارف کے بھی ہیں. اچھا جمیل الدین علی کا تو یہ 14 صفحے کا تھا اور اب کوئی نام لے اس میں آپ کو نظر آئے گا سیاستدانوں کے خط ہے ایک مذہبی رہنما کا خط ہے کہ جی میں جیل میں ہوں تو عید آگے آ رہی ہے میری ضمانت تو کروا دیں اس طرح کی بہت ساری بہت چیزیں یہ وہی سب سے بڑا یعنی برانڈ نیم ہے جو سنگمین پبلشر پورا ہاں جی آباد ہونا چاہیے خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے اس نظام زر کو اب برباد خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے اس نظام زر کو برباد ہونا چاہیے ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے اور ظلم بچے جن رہا ہے عدل کو بھی صاحب ان میں آپ کن کو سمجھتے ہیں کہ کوئی کسی کا وارث ہے کیا؟ میرا بیٹا ہے یاسر پیزا وہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت کالم لکھ رہا ہے اور دوسرے اپنا اصل میں میری جو ڈیفینیشن ہے نا کالم کی میری ڈیفینیشن نہیں ہے صحافت کی زبان میں جو ڈیفینیشن ہے کہ اب خبر جو ہوتی ہے وہ صرف ایز اٹ از جو واقعہ ہوا ہے اس میں کوئی اداریہ جو ہوتا ہے وہ ادارے کی رائے ہوتی ہے تجزیہ جو ہوتا ہے اس میں وہ دونوں ادارے ہوتا ہے کالم جو ہوتا ہے اس کی 3 شرائط ہیں ایک تو وہ پرسنل چیز ہے نمبر 2 اس کا لائٹ ہونا ضروری ہے نمبر 3 اس کی اسپیس بھی ضروری ہے تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں جو صحافت کے اصول کے مطابق کالم نگار ہے وہ بہت کم ہے. اگر جگہ کی بات کریں تو جمیل الدین علی تو بہت لمبا لکھنے والے تھے. میں نے بتایا ان کا کوئی خط میرے نام 14 سو کوئی اپنا میرے خیال میں کوئی 14 کے قریب غزلیں ہیں جو میں نے پنجابی میں کہی ہوئی 14 کے قریب ہیں وہ لیکن اصل میں اردو میں ہماری ساری پرورش ہوئی اور میں آپ کو ساری زبانوں سے محبت کرنے والا سمجھتے ہیں اردو ہماری قومی زبان ہے فیض صاحب کی وہ ترجمے کچھ کیے لیکن انہوں نے اپنا سلیم کیا نام اس کا سلیم لیکن جو بہترین ترجمے اگر پنجابی میں کسی نے کیے ہیں غالب کے تو وہ
अभी किताब आई असीर आबिद ने जो गालिब के तर्जुमे किए हैं, अच्छा जी उससे मुझे एक बात याद आ गई। आप समझे ननकाना साहब समझे मिस्रा की जगह थी, तो वहाँ मुशायरा था। अब एक साहब जो फर्ज करेंगी जमीन दुनिया में क्या नहीं चले, अब वो उन्होंने कहा जी कि जमीन दुनिया कोई से दरखास्त है कि वहाँ के हमने बारी तारा से मुशायरे का आगाज करें। फिर जमीन दुनिया कोई से दरखास्त है कि वो नाते रसूल फिर जमील साहब से दरखास्त है कि वो आके मुशायरे का आगाज करें अपनी गजल से। फिर मुशायरे के दरमियान में अब उनसे दरखास्त है कि मुशायरे को जगाने के लिए जमील साहब आके अपना कलाम। मेरा दोस्त था गुलजार पर चौधरी, छोटे से का एक नंबर फितना है उसको कहते, कुल लोग कलील फितना। उसकी जब बारी है आसमान जब मुझे नाम देना पड़ेगा आतिश नाम, अब उसको बगैर बात करनी नहीं है। वो जब आया तो हाथ पर चौधरी कहता मैं ये नजर आतिश करता हूँ। क्या खूबसूरत आपकी नवासी और मैं भी दादा से अच्छा मिल के ही आ रहा हूँ। जी अभी आज के क्लास में जाने से मेरा बेटा अमेरिकन से ग्रेजुएशन करके आया है माशाल्लाह, लेकिन यंग राइटर भी है। अच्छा आप कुछ हिंट्स दीजिए, अपनी गाइडेंस दीजिए कुछ आप। अच्छा वो राजी अच्छा जी अमेरिका से मुझे याद आया, मैं जब 1970 में अमेरिका गया था उस वक्त पासपोर्ट को वो तस्लीम कर रहे थे अमेरिका से। मेरे साथ जो दोस्त गए थे सबने ले लिया पासपोर्ट, मैंने कहा मैं तो नहीं हूँ। तो मैं जब वापस आ रहा था यूरोप तक तो मैं बाई एयर आया था जाती दफ़ा भी, और वहाँ से फिर मैं यूरोप से पाकिस्तान, पाकिस्तान से यूरोप मैं बाई रोड मैंने सफ़र किया था। और वो जो मेरी किताब है शौक़ बहुत फेवरेट किताब है, उसी सफ़र किया था। तो मैं जहाज में बैठा तो मेरे साथ एक अमेरिकन लड़की बैठी थी, मुझे कहती है वेयर आर यू फ्रॉम, मैंने कहा पाकिस्तान। अच्छा ये अमेरिकन बड़े जाहिल कौम है, आपको ये बता दूँ। एक अकलीत है जिन्होंने साइंस में, इल्म में, अदब में तरक्की की और वो करते हैं, बाकी अक्सरियत जो बताती है डोनाल्ड वो क्या था सारे वही है बाकी सारे। उसने समझा पाकिस्तान जो है ये बर्फ हो गया, तो उसके हवाले से वो बड़ी एक्साइटेड हुई कि उसने अरबों की शयूक की फिल्में देखी थी ना। ओके हाउ मेनी वाइफ्स यू गॉट, मैंने कहा ये 100। हाउ कम, मैंने कहा बिकॉज आई एम पुअर गाय आई कैन अफोर्ड मोर। तो कह दिया हाउ मेनी चिल्ड्रन, अब मैंने सोचा 800 बीवियाँ कहीं हैं तो कम से कम 1100-1200 बच्चे तो मैंने कहा ऑलमोस्ट आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट आई थिंक 1100। How do you remember their names? I can't. I call them by numbers. 452 is very few. अब मैंने देखा वो मानती जा रही है, मैं मुझे शर्म भी महसूस होने लग गई। मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा हो गया है। फिर जब उसने मुझे पूछा तो कहने कि you got camels? मैं कहा yes I got 2 camels. 1 camel is automatic power steering power. फिर वो समझ गई कि मैं सारा मजाक कर रहा हूँ। तारण हमारा दोस्त है जी, उसमें नरगिसियत बहुत ज़्यादा है, अपने आप से मोहब्बत करना। तो एक दिन मैंने उसे कहा मैं कि यार तारण तुम में नरगिसियत बहुत ज़्यादा है। सोच में हाँ नरगिस भी थी एक। वो मैंने एक मनगढ़ंत वाक़या लिखा था कि मैं लंदन में ट्यूब में सफ़र कर रहा था, तो एक मेम तो उसने अपने इश्क के बड़े तस्करे किए हुए। एक मेम को बार बार अपना सर मेरे कंधे पे रख दिया। जब 2-3 दफ़ा उसने सर रखा मैंने कहा बीबी मैं अता-ul-Haq कासमी हूँ, मुस्तकिल से तो ये चलती रहती हैं चोरें जो आपस में होती हैं यारों दोस्तों की, और ये मज़ा भी इसी में है ज़िंदगी में। और अब मैं जो पहले कह रहा था कि अब लाहौर में वो बदले नहीं रहे सारे ही।
मुल्क के अंदर, उस पर कोई कमेंट करेंगे कैसे रोकथाम की जा सकती है, इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है? गाली गलोच और ये जो सोशल मीडिया जिसको कहते हैं एंटी सोशल, इसमें तो यानी बर्दाश्त नाम की कोई चीज़ रही नहीं। गाली गलोच, इल्ज़ाम, इस तरह बर्दाश्ती कभी, हत्ता कि आज एक फकीर भी झूठ बोल रहा था। वो घर में बैठे थे तो कह रहे मुझे ड्राइवर से कह रहा था कि मैंने सारी गाड़ी साफ की है, उसने मैंने तो गाड़ी यहाँ खड़ी नहीं की थी खड़ी करके आया। और झूठ कोई खबर, मैं खुद किसी खबर पर यकीन नहीं करता। जितनी शब्द ना फलां करप्शन है, ये है, वो है, मैं नहीं मानता जब तक उसका कोई ठोस सबूत ना हो। लेकिन हम तो हम बड़े आराम से जिसके बारे में जो चाहे कह दें और यकीन करें। खुदा मैं अपना एक वाक़या आपको बताता हूँ, मैं हमें क्या करना चाहिए। एक दोस्त आया, मुझे कहने लगा कि फलां बंदा तुम्हारे बारे में ये कह रहा है। तो मैंने कहा फिर, कहते नहीं बस, मैंने कहा लानती आदमी, इसके मुंह क्या लगता है? मैं कहा लानती वो नहीं, लानती तुम हो कि जो बात वो मुझे कहने की हिम्मत नहीं रखता था, तुमने आगे मुझे कह दिया। तो मैंने कहा कि ये इस तरह की जो है ना बातें, ये बिल्कुल जरूरी नहीं। हमारे यहाँ जो बंदा भी आपको आके कहे ना कि ये आपके बारे में फलां आदमी कह रहा था, समझ नहीं ये कहना चाहता था। मेरे कॉलम इंतहाई संजीदा होते हैं, सारा ह्यूमर चलते चलते चलते। वो प्रोफेसर मारिस मीर ने एक दफ़ा मेरे बारे में लिखा था कि अता-ul-Haq कासमी की तहरीर पढ़ते हुए लगता है कि जैसे हम एक तारीख रातारी से, नीम तारीख रातारी से गुजर रहे हैं, और जब वो बाहर निकलते हैं तो एकदम 1000 पावर का बल्ब जो है रोशन हो जाता है, उससे वो सारी रातारी भी रोशन हो जाती है जिधर से गुजर के बात मैं कहता हूँ, लेकिन ह्यूमर के अंदाज में, और वो उसका असर भी मेरे ख्याल में आपका भी कहा जाता है कि जो इंसान अपना इमेज देता है वो एक्चुअली उससे ऑपोजिट होता है। तो आप जब मिजाज को इतना प्रमोट करते हो, क्या अंदर से भी आप उतने ही मिजाज रखते हैं या कुछ संजीदा हुए हैं? मैं तो बिल्कुल ही गैर संजीदा आदमी मैं तो किसी संजीदा आदमी के पास ज्यादा देर बैठ नहीं सकता। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ आपको, यानी जिंदगी जो है अब यानी आदमी हंसते खेलते, और आपको क्या पता कि मुझे कितने सारे प्रॉब्लम है। मुझे अगर मैं उन प्रॉब्लम में ही रहूँ, अपने आप को रखूँ मैं, तो फायदा कोई नहीं उसका ना। अब ये मैं बैठा हूँ सारे कास्मी कैसे बनता? वो तो ये है कि अब एक दोस्त है मेरा, वो हर वक्त यार ये हो गया, यार है हो गया, यार है हो गया। मैं तो फिर अब क्या किया जाए बताओ? नहीं बस दुआ कर। मैं कहा अच्छा मैं दुआ कर। मैंने कहा मैं फातिहा पढ़ने को भी तैयार हूँ, तुम दुआ हो गए। कास्मी साहब, आपने अपने दोस्तों का जिक्र किया। नजमुल हसन अता आपके एक दोस्त हैं। हाँ, मैं कराची में होते हैं। कराची में होते थे, लेकिन बहुत वैसे तो मुलाकात यहाँ मौजूद है, इनके बारे में कुछ बता दीजिए, इनके बारे में कुछ बता दीजिए। असल बात है सुनो की लेना जिसका क्या? हाँ जी, वो सच एक ये जो कर रहे थे ना संजीदा बातें, ये वो सारा कुछ, एक आदमी जो है वो ही रंगीन सुलेमानी, हाँ, उसको जो किताबें भी पसंद हैं, मौत का मंजर, मरने के बाद हुस्न प्रस्तों का अंजाम। अच्छा, वो सुबह सुबह आता है मेरी तरफ, ठंडी हवा चल रही होती है, अच्छी नींद की होती है, मैं खुशगवार घूम करता हूँ। आते ही कहता है काज़मी साहब ये मौत क्या चीज़ है? तो यार खुदा का वास्ता, सुबह का वक्त है, जिंदगी से मौत से तो ना करो। और आप यकीन करेंगे उसने अपनी जिंदगी में अपनी खबर बनवाई हुई है, हर इतवार को उसमें लेट कर बात कि आपने जब सिगरेट न छोड़ी तो बहुत हो जाएगा।
तीनों ही बहुत ये मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मेरे भाईजान ज़ाउल और कासमी लाहौर आए तो वो भी बहुत सिगरेट नोश थे, तो उनको वो अपना हार्ट अटैक हुआ, वहाँ हॉस्पिटल में दाखिल हुए। तो अब वहाँ आरिफ बैठे हुए, क्या हाल है भाई, खैरियत से? तो वो उन्होंने देखा कि कोई नहीं है, तो निकले बाहर, जाके खोखे से 3 सिगरेट लेके पी के फिर आके लेट गए। अब डॉक्टर आया तो उसे कहते हैं डॉक्टर साहब जरा चेक करें, अंदर से परेशान हो गए। डॉक्टर ने चेक किया, कहने लगा सर माशाल्लाह आज आपकी हालत बहुत बेहतर है, और परहेज इसी तरह जारी रखें। बाकी मेरी इन सारी बातों से कतई अंदाजा न लगाएं कि मैं कोई सिगरेट नोशी के हाथ में हूँ। ये एक लानत है, बहुत बड़ी लानत है, और मैं शर्मिंदा हूँ इस पर। और मैंने छोड़ने की कई दफ़ा कोशिश की। जब मैं नॉर्वे में था तो एक रात को मुझे बड़ा दौरा पड़ा खांसी का, तो सुबह के 3 बजे थे। मैंने अपने मुलाजिम को बुलाया, तो मैंने 10 जो डंडे थे ना वो लीफ के उड़ा के रखे स्टॉक, तो वो अपना मैंने उन्हें कहा मैंने वो बहुत सारे, और ये नीचे समुंदर है, वो समुंदर के किनारे करता, मैंने तो उसमें जाके फेंक के आ गया। वो कहते हैं सर बर्फ पड़ेगी बहुत, मैंने कहा कोई इतनी बर्फ नहीं है, चलो इतनी घुटने तक बर्फ है सारी। खैर वो नीचे गए, जाके वो फेंक के आ गए। उसके बाद फिर सारी रात समुंदर खांसता रहा। अगले दिन वो फिर मेरा मुलाजिम था, फौत हो गया, बड़ा समझदार था। उसने उसे पता था अपने साथ का, मैं कि यार सिगरेट को सर में एक डंडा बजा के वो लिया है। और चले ना, बहुत शुक्रिया आप से मुबीन भाई का उनका ताल्लुक ज़्यादा रहा, लेकिन मेरा भी कुछ ताल्लुक रहा है। तो जितने बड़े ये राइटर हैं उससे बहुत बड़े ये इंसान हैं अपनी ज़िंदगी में। सारी उम्र इन्होंने अपने बाद आने वालों को प्रमोट किया, किसी का रास्ता रोका नहीं, ना किसी से इन्होंने कोई अदावत या जेलसी की। और हमने भी जब छोटा मोटा काम इधर आर्ट्स काउंसिल में शुरू किया तो कासमी साहब ने हमेशा बहुत मोहब्बत से उसको आगे बढ़ाया, और कई कॉलम लिखे आर्ट्स काउंसिल के काम पर, उर्दू कॉन्फ्रेंस पर कई बरस आ नहीं पाए। खासे कमीना परवर भी हैं, बहुत से कम भी पाला लेकिन वो अपना काम करते रहे। तो मैं समझता हूँ कि आज कस्मी साहब यहाँ तशरीफ लाए और जिस तरह से हमारी इज्जत अफजाई की, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अता-ul-Haq कासमी साहब का। और जिस तरह के इन्होंने ड्रामे लिखे हैं जिस पे बहुत कम बात होती है, वो भी बहुत कम ऐसे ड्रामे लिखे गए हैं। तो हम सब बहुत शुक्रगुजार हैं कासमी साहब, आर्ट्स काउंसिल की गवर्निंग बॉडी, मेंबरान आर्ट्स काउंसिल के जो यहाँ बैठे हुए हैं, और इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी भी रहेगा। तुसी अपने घोड़े जरा मजबूत कर लो ताकि ताड़ा आना जाना लगे रहे। तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी और बहुत शुक्रिया।